السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جنگ خیبر کا واقعہ سنایا تھا اور کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے در خیبر کو اکھاڑا تھا اور جنگ کو جیت لی تھی، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا حبشہ سے واپس آنا۔ مسلمانوں نے جب سے خیبر پر فوج سے حملہ کیا تھا، اس وقت سے تمام عرب کی نگاہیں اس لڑائی کے نتیجے پر لگی ہوئی تھی۔ خیبر کے یہودی نہایت مالدار اور تعداد میں زیادہ تھے۔ ان کے قلعے مضبوط، لڑائی کے سامان بہت زیادہ تھے۔ بڑے بڑے دلاور اور جوشیلے لوگ فوج میں موجود تھے۔ مدینے کے منافقوں اور عرب کے مشرکوں کا یہ خیال تھا کہ خیبر کے یہودی مسلمانوں کو ہرا کر مدینہ منورہ اور تمام ان جگہوں اور قلعوں پر قابض ہو جائیں گے جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور پھر یا تو مسلمان مذہب سے پھر کر یہودیوں کا مذہب اپنا لیں گے، یا بت پرست ہو جائیں گے، یا عرب کی زمین سے نکل جائیں گے۔ جس زمانے کا حال ہم لکھ رہے ہیں، اس زمانے میں پیغام پہنچانے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ دور منزلوں کے فاصلے کی خبریں تو مہینوں اور سالوں میں پہنچا کرتی تھی۔ چنانچہ خیبر کی جیت کی بھی خبریں دیر سے پھیلی۔ لوگوں نے حیرت سے ان خبروں کو سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیبر سے کچھ زیادہ دور نہ پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو ایک قافلے کا سامنا ہوا۔ یہ قافلہ حبشہ سے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے عمرو بن امیہ کو حبشہ روانہ کیا تھا اور انہیں شاہ حبشہ کے نام ایک خط بھی لکھا تھا۔ حضرت عمرو حبشہ سے ان مسلمانوں کو لے کر آئے تھے جو مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کر گئے تھے۔ ان واپس آنے والوں میں حضرت جعفر علی کے بھائی اور ان کی بیوی حضرت اسماء، ساتھ ہی ان کے لڑکے عبداللہ اور محمد اور خالد بن سعید، ابو موسیٰ اشعری، حارث بن خالد، معمر بن عبداللہ، ابو حاتب بن عمر اور ملک بن ربیعہ وغیرہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وہ اپنے ان بچھڑے ہوئے ستم رسیدہ بھائیوں سے اس طرح گلے ملے جیسے کہ وہ ان کے سگے بھائی ہوں۔ جب تمام گلے مل چکے تو عمرو نے ایک نوجوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نہایت ادب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نے اسے دعا دی۔ یہ نوجوان خوبصورت تھا، قیمتی کپڑے پہنے تھا۔ اس کی ظاہری شان کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی شہزادہ ہے۔ عمرو، یہ نوجوان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو سے پوچھا۔ یہ حبشہ کے بادشاہ ارحا کا بیٹا ہے، عمرو نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اس کا باپ مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ خط دیا ہے۔ عمرو نے خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ عیسائی بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ نے ارحا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، نور چشمی، خدا تیری ہر خواہش کو پوری کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے یہ دعا قبول کر لی تھی۔ چنانچہ ارحا کی ہر خواہش پوری ہوئی اور وہ تمام زندگی نہ دکھی ہوا نہ غمگین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو خط پڑھنے کے لیے دے دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ خط ہے نجاشی ابن جیر کی طرف سے، جو حبشہ کا بادشاہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی خدمت میں، اے خدا کے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت نازل ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ خدا کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے پاس پہنچا۔
حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے جو لکھا ہے وہ اس سے ذرہ برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے۔ عیسائی غلطی پر ہیں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ انہیں خدا کا بیٹا بتاتے ہیں۔ پہلے میرا بھی عقیدہ تھا، کس قدر غلط عقیدہ تھا، میرا خدا مجھے معاف کرے۔ سچ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹا نہیں اور وہ اس کے بندے اور رسول تھے۔ گویا خدا کے محبوب نبی، میں آپ کے فرمان کے مطابق اسلام مذہب اپناتا ہوں اور آپ کے چچیرے بھائی حضرت جعفر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ افسوس ہے کہ میں مسلمانوں کی خدمت میں نہ آ سکا، کاش میں پہلے ہی مسلمان ہو جاتا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کر رہوں گا۔ میں عقیدت ظاہر کرنے کے لیے اپنے بیٹے ارحا کو خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا تو میں بھی دربار رسالت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مجھے بالکل یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ اے خدا کے رسول، آپ پر سلام، ایک بار نہیں 1000 بار سلام۔ تمام لوگ اس خط کو سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شہزادہ کی خدمت اور مہمانی میں کوئی کمی نہ کی۔ مسلمان خیبر سے چل کر فدق پہنچے۔ فدق والوں نے فدق کے باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کر لیا۔ مسلمان فوج فدق سے چل کر بدیع قرا پہنچی۔ اس جگہ بھی یہودی آباد تھے۔ وہ قلعہ بند ہو گئے اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان پورے جوش اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہودیوں نے زوردار تیر اندازی شروع کر دی، پر مسلمانوں کے بڑھتے قدم کو پیچھے نہ دھکیل سکے۔ دوپہر سے پہلے ہی قلعہ فتح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ودیع قرا سے چل کر سیما پہنچے۔ یہاں بھی یہودی آباد تھے۔ انہوں نے بھی کچھ شرطوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اب مسلمان فوج تیما نامی جگہ سے نہایت شان و دبدبے کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئی۔ یہاں مسلمانوں کو جیتنے والی اس فوج کے آنے سے خوشی ہوئی۔ وہاں مشرکوں اور منافقوں کو کمال درجے کا رنج و افسوس ہوا، خاص طور سے اس وجہ سے کہ خیبر کی جیت سے، غنیمت کے مالوں اور کھیتوں کی زمینوں کی وجہ سے مسلمانوں کی غریبی دور ہو گئی، وہ خوشحال ہو گئے۔ ساتھ ہی اس وجہ سے مسلمانوں کے قبضے میں بہت سے قلعے اور سینکڑوں میل کا رقبہ آ گیا۔ اب ان کی مستقل حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اسلام کا سکہ چاروں طرف بیٹھ گیا تھا، اور چونکہ اسلام کی ترقی کا مطلب کفر و شرک کی تنزلی ہے، اس لیے مشرکوں کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لائے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ حارث میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا اور مسجد نبوی کے قریب ٹھہرا۔ اس نے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں معلومات شروع کی۔ اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے بہتر انسان اور اسلام سے بہتر مذہب کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں اپنی تمام جماعت کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے تمام واقعہ مسلمانوں کو سنایا۔ جمیلہ کا زندہ دفن کیا جانا، اس کا نکالنا، جمیلہ کا ملنا، اس کا سلمہ اور جمیلہ کا پرورش کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جتنی باتیں تھیں سب اس نے بتا ڈالی۔ اس کی داستان سن کر تمام مسلمانوں کو بڑا افسوس ہوا۔ انہیں اس سے اور اس کے ساتھیوں سے بڑی ہمدردی ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا، انہیں ایک خدا کی عبادت پر ابھارا، اسلامی سماج پیدا کرنے پر تیار کیا، خدا کو خوش کرنے کا طریقہ بتایا، اور یہ بھی جو اللہ کی خوشی کے لیے کام کرے گا جنت کا حقدار بن سکے گا، اور جس نے اس کو ناراض کیا وہی دوزخ کی سزا پائے گا اور اسے بھگتے گا۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں، خدا کی عبادت کرو، نماز دل کو تسکین دیتی ہے،
کوئی آدمی کتنا بھی غمگین اور فکر مند کیوں نہ ہو، نماز اسے تسلی دے کر اس کے غم و فکر کو دور کر دیتی ہے۔ نماز معبود اور بندے کے درمیان عبادت کا راستہ ہے۔ خدا نماز پڑھنے والے بندے پر مہربانی کرتا ہے۔ جو خدا کو یاد کرے، خدا اسے یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سوچو اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ خدا بندے کو یاد کرے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ مسلمان ٹوٹے میں رہیں گے جو نماز نہیں پڑھتے یا غفلت سے وقت بے وقت پڑھتے ہیں۔ ایسے مسلمان دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ دوزخ بہت بری جگہ ہے جس میں آگ کے شعلے بلند ہیں۔ آگ کے سانپ، آگ کے بچھو اور آگ کے دوسرے ایسے جانور ہیں جن کے ڈنک کا اثر کئی سالوں تک انسان کی روح کو کھولاتا رہے گا۔ کون ایسا بدبخت مسلمان ہے جو نماز کو چھوڑ کر دوزخ میں جانا پسند کرے گا؟ خدا اس سے خوش ہوتا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے۔ ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ جنت ایک رونق دار باغ کا نام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس باغ میں عجیب و غریب مزیدار میوے، تکلف والے مکان ہیں، بہترین سجاوٹ، نفیس گلیچے، عمدہ مسہریاں اور خالص سونے چاندی کے تخت، بہترین خدمت گزار جنہیں غلمان کہتے ہیں، خوبصورت لونڈیاں جو حوریں کہلاتی ہیں، ساتھ ہی جن کی خوبصورتی کو دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورتیں نہیں پہنچ سکتی، موجود ہیں۔ سفید اور میٹھے چشمے کے پانی جاری ہیں۔ جو جنت میں داخل ہوا ہوگا اس نے دنیا کی نعمتیں پالی۔ خدا پرستو، پڑوسیوں سے نیکی کرو، ماں باپ کا کہا مانو۔ جو اولاد ماں باپ کو ستاتی ہے اور برا کہتی ہے، یا جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اس کی خدمت نہیں کرتی، اس کا کہنا نہیں مانتی، جو شوہر اپنی بیوی کو تکلیف دیتا ہے، اس پر تہمت لگاتا ہے، اسے کھانے کی تکلیف دیتا ہے، یا جو باپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کرتا، یہ سبھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے خدا ان کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ ساتھ ہی جن لڑکیوں کو زندہ دفن کیا گیا ہے، خدا ان کے بے رحم باپ سے معلوم کرے گا کہ تم نے ان معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ وہ کچھ جواب نہ دے سکیں گے۔ ایسے انسان بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ کچھ ناسمجھ عرب اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالتے ہیں وہ ان کی پرورش کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بھی بری بات ہے۔ مسلمانوں، ہمیشہ مل جل کر رہنا۔ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ بھائیوں کی لڑائی خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ خدا تم سے خوش رہے گا جب تک مل جل کر رہو گے۔ زنا، جوا، شراب، غیبت، چغل خوری، چھپ کر کسی کی باتیں سننا بہت بری باتیں ہیں۔ پرہیزگاری بڑی اچھی چیز ہے۔ تم نمونہ بنو نیکی کا، تقوی اور خدا پرستی کا۔ حد سے آگے بڑھنے سے بچو۔ ہر بات میں بیچ کا راستہ اپناؤ۔ مسلمان وہ ہے جو ایک وقت کی بھی نماز قضا نہ کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نیکی کرتا رہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، کسی کو برائی کی نظر سے نہ دیکھے، زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے اور کوئی برا کام نہ کرے، ماں باپ کی بات مانے، بچوں کو محبت سے پالے، تعلیم دلائے، تربیت کرے، ادب سکھائے۔ میری دعا ہے کہ خدا مسلمانوں کو بری باتوں سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ پھر آپ نے ان ناسمجھوں کی بات کی جو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالتے ہیں کہ وہ ان کے پالنے پوسنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بھی بری بات ہے۔ آپ نے ایک لمبی تقریر فرمائی، ممبر سے نیچے آئے۔ مسلمانوں پر اس تقریر کا بڑا اثر ہوا۔ تمام مسلمانوں نے عہد کر لیا کہ وہ خدا اور رسول کے تمام حکموں کو پورا کریں گے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔